ہالی ووڈ کے بڑے اور اہم اداکار نے قرآن پاک بارے کیا انکشاف کیا؟ میں نے پورا قرآن پاک پڑھا، یہ حرف بھی حرف آئینے کی طرح شفاف اور واضح ہے۔ تورات، بائبل اور قرآن پاک یہ ایک ہی سچ کا تسلسل ہے جن میں باہمی ربط کہیں بھی نہیں ٹوٹتا۔ اور میں قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کثیر پڑھ کے بہت حیران ہوا۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے آپ بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ماہ رمضان چل رہا ہے۔ اس مقدس مہینے میں ہم جس طرح کے مسلمان بھی ہوں، ہم ایک دفعہ اپنے دین کی طرف ضرور رجوع کرتے ہیں۔ اس ماہ میں قرآن کثرت کے ساتھ پڑھا بھی جاتا ہے اور سنا بھی جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مساجد میں جو ہے تراویح کا انتظام ہے، جہاں ختم قرآن کا جو ہے ختم بھی ہوتا ہے بعد میں۔ لیکن آج میں آپ سے جو چیز ڈسکس کروں گا نا، وہ ایک ایسے شخص کی باتیں ہیں جو مسلمان نہیں ہے، جو مسلمان معاشرے میں پروان نہیں چڑھا ہے، جس نے بچپن سے قرآن کی آواز نہیں سنی۔ جی ہاں، یہ ہالی ووڈ کا بڑا ہی مشہور اور کامیاب اداکار ول سمتھ ہے۔ اس کو آپ جانتے ہوں گے، اس کی کئی ایسی بلاک بسٹر فلمیں آئیں بالی ووڈ کی جو پاکستان میں بھی ریلیز ہوئیں، اور آپ نے بھی اور ہم نے بھی دیکھی۔ ول سمتھ نے ابھی گزشتہ دنوں ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، مجھے یہ کتاب آئینے کی طرح شفاف اور واضح پیغام دیتی ہوئی نظر آئی، اور اس میں انبیاء کا ذکر جو ہے جس طرح وہ دیگر کتابوں میں ہے، اس سے پہلے بائبل کا ذکر کیا انہوں نے، اور تورات کا ذکر کیا، یہ آسمانی کتابیں ہیں، اور پھر انہوں نے قرآن کو اسی کا تسلسل قرار دیا۔ اور پھر قرآن پاک میں انبیاء کا ذکر پڑھ کے انہوں نے ول سمتھ نے کہا کہ یہ واقعی حقیقت ثابت ہوئی کہ انبیاء کے جو اجداد ہیں، جو جد امجد ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جن سے آگے تمام انبیاء چلے جو عرب کی سرزمین پہ آئے، اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو نبوت کے لیے چن لیا۔ انہی کے دو بیٹوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے پھر انبیاء کا ایک سلسلہ چلتا رہا، جو نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ اس دن اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، تا قیامت نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی اللہ کسی انسان سے مخاطب ہوگا۔ اللہ نے اپنا دین مکمل کر دیا۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ دیکھیں، ہم نے قرآن پاک سنتے ہیں، نماز تراویح میں بھی پڑھتے بھی ہیں۔ ہم جب رمضان ختم ہوتا ہے تو دوست احباب ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ میں نے 8 قرآن ختم کیے، میں نے 4 قرآن ختم کیے۔ ہر کوئی اپنے استطاعت کے مطابق قرآن پڑھتا ہے۔ لیکن قرآن پاک پڑھنے کی اہمیت سے میں انکار نہیں کر رہا، آپ ضرور اس کی تلاوت کریں، وہ باعث سعادت ہے، اللہ کی کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ لیکن جس طرح اس کو ول سمتھ پڑھ رہا ہے، آپ ذرا سوچیں، کیا ہم نے کبھی تردد کیا اس کو اس طرح پڑھنے کا؟ ہم بھی پڑھے لکھے ہیں، قرآن پاک اگر ہم عربی نہیں پڑھ سکتے، ہم نے عربی نہیں سیکھی، تو قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کا ترجمہ ہر چھوٹی بڑی جو ہے وہ زبان میں ہو چکا ہے۔ آپ جس بھی زبان کے جاننے والے ہیں، آپ پنجابی پڑھنے والے ہیں، آپ اردو ہیں، آپ انگلش ہیں، آپ بنگلہ ہیں، آپ ہندی ہیں، آپ فرانسیسی ہیں، کوئی بھی دنیا کی زبان شاید ایسی نہیں بچی جس میں قرآن پاک کا ترجمہ نہ ہوا ہو۔ لیکن ہم اتنے ہی بدقسمت خود کو ثابت کر رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے نہیں پڑھنا۔ ہم نے قرآن سن لیا جو تراویح میں پڑھا جاتا ہے، اور آپ کو اور مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ 70 میل کی رفتار سے جو مولانا صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ میرے سمیت موسٹلی لوگوں کو سر سے اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے کہ اس میں کیا پڑھا جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، وہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، یا اللہ کے احکامات کے کیا تقاضے ہیں۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، جس نے اس کتاب کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی وہ فلاح پا گیا۔ اب ول سمتھ کا جب میں وہ سن رہا تھا چیزیں، تو اس میں سے جو چیزیں نکلی وہی میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں، جب وہ لوگ جو سمجھدار ہیں، جن کو فہم اور شعور ہے، وہ کس طرح قرآن کو سمجھتے ہیں۔ ول سمتھ کا کہنا ہے کہ میرا پچھلا زندگی کا 2 سال کا عرصہ جو ہے نا، وہ بڑا مشکل میں گزرا ہے، مختلف طرح کے مجھے ذہنی کیفیات سے گزرنا پڑا۔
تو جب اس طرح کی کشمکش میں بندہ ہوتا ہے نا تو پھر اس کی روح وہ کہتے تھے سرگرداں تھی سچ کی تلاش میں کہ آخر سچ کیا ہے، روح کا سکون کس چیز میں ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے تورات پڑھی، میں نے انجیل پڑھی، میں نے وہ بائبل جو ہے وہ جتنے بھی آسمانی صحائف ہیں ان کا مطالعہ کیا، اور اینڈ پہ جب میں قرآن پہ پہنچا تب میں اس نتیجے پر پہنچا کہ حق جو ہے جس طرح واضح قرآن میں ہو رہا ہے کہیں اور بھی نہیں واضح ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے۔ جب اللہ خود کہہ رہا ہے ہم نہیں سمجھنا چاہ رہے، جو سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ ول اسمتھ بیان کر رہا ہے کہ قرآن کو اللہ نے آسان کر دیا سمجھنے کے لیے، یہ عام فہم ہے۔ اس کو جب آپ پڑھتے ہیں، آپ تھوڑا سا تردد کرتے ہیں تو ساری چیزیں آپ کے پاس واضح ہو جاتی ہیں، اور زندگی میں آپ کے ذہن میں جتنی بھی غلط فہمیاں ہیں یا کوئی اس طرح کے ابہام ہیں وہ خود بخود دور ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس کی سادگی اور عام فہم ہونے کے حوالے سے سب سے زیادہ اس کتاب سے متاثر ہوا ہوں، جبکہ ہم نے خود کو قرآن سے دور کر لیا اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے دور کر لیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ہم عبادت کے بجائے ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں۔ آج ہمارے جو معاشرتی حالات ہیں، جو اس طرح معاشرے میں جو برائیاں ہیں، جس طرح کی کرپشن ہے، جس طرح کی جہالت ہے، جس طرح کی باقی حق پر ڈاکہ مارنے کی جو ایک رسم پروان چڑھ رہی ہے، وہ اسی سے چڑھ رہی ہے نا کہ ہم نمازیں بھی پڑھے جا رہے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھے جا رہے ہیں، ہم 8 قرآن ختم کر رہے ہیں، ہم عمرے حج بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارا جو معاشرتی پہلو ہے، اخلاقی پہلو ہے، وہ دیکھ لیں کہاں پہ کھڑا ہے۔ وہ یہی ہے کہ ہم نے اس کو طوطے کی طرح ہم نے رٹ لیا ہے، ہم نے پڑھنا ہے بس نا، ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے، چومنا چاٹنا ہے اور اوپر رکھ دیا ہے۔ اس کا جو پیغام ہے جو اللہ کا، وہ ہم نے نہیں سمجھنا۔ وہ اگر کوئی سمجھ رہے ہیں تو وہ اور لوگ ہیں جو سمجھ کر خود کو تبدیل بھی کر رہے ہیں۔ پھر اگر آپ دوستوں اور ساتھیوں اس رمضان میں میرے سمیت آپ سب لوگ اگر ہم تہیہ کریں کہ ہم بے شک تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کے پیغام کو سمجھیں، کہ ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں اس کو، آپ کہیں نہ جائیں، آپ جس مرضی طبقہ فکر کے ہیں، جس مرضی مسلک کے ہیں، آپ اپنے اپنے مسلک کے کسی بھی عالم کا لکھا ہوا ترجمہ لے کے بیٹھ جائیں، آپ قرآن کی تلاوت بھی کریں اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں۔ یقین کریں میرے سمیت آپ سب میں، ہم سب میں تبدیلی آئے گی۔ جب تبدیلی آئے گی، جب وہ تبدیلی آ جائے گی ہماری ذات کے اندر، تو وہی تبدیلی مجموعی طور پر معاشرے میں بھی نظر آئے گی۔ یہی قرآن کا پیغام ہے جس کو ہم نہیں سمجھ رہے، جس کو غیر سمجھ رہے ہیں۔ ہمیں تو یہ ہماری تو دوہری ذمہ داری ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، قرآن کو سمجھنا، پڑھنا، علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر یکساں فرض قرار دیا۔ آج اگر ہم قرآن سے دور ہو رہے ہیں تو اس کے اثرات جو ہیں نا وہ ہمارے معاشرے پہ نظر آ رہے ہیں کہ کس طرح کی اخلاقی بے راروی ہے، کس طرح کی جو ہے وہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے ہمارا معاشرہ۔ کیوں؟ ہم اس کے پیغام کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، یہ اس کا ایک چھوٹے سے انٹرویو کے چند نکات تھے جو میں نے ماہ رمضان کی مناسبت سے آپ کے سامنے بیان کیے۔ یہ میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کیوں دور ہیں، ہم کیوں نہیں سمجھ پا رہے، ہم کیوں کسی اور کے مرہون منت ہیں، کیوں لوگوں نے ہمیں جو ہے وہ مسلکوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر ہم قرآن کو سمجھ لیں گے تو شاید ہم اس تقسیم سے بھی بچ جائیں اور ہم راہ ہدایت جو ہے نا وہ بھی پا لیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آئندہ ویلاگ تک کے لیے شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔